السلام علیکم۔ میرا نام زعفران قریشی ہے۔ آج میں کچھ الگ نیوز لے کر آیا ہوں جو موجودہ صورتحال کے مطابق ہیں۔ تو موجودہ صورتحال بالکل ٹھیک نظر نہیں آ رہی ہے۔ عمران خان کا دھرنا ختم کرایا گیا، اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ لالی پاپ دیا گیا ہے یا کیا کیا گیا ہے۔ عمران خان کیسے پیچھے ہٹ گیا ہے، کیا ان کو بتایا گیا ہے، کیا صورتحال بنی ہے یا کیا ڈیل ہوئی ہے، اس کا ابھی تک کچھ اندازہ نہیں ہے۔ لیکن جو بظاہر نظر آ رہا ہے اس میں کچھ حالات ہیں جو بہت ہی گمبھیر نظر آ رہے ہیں۔ یہ حکومت جو آئی ہوئی ہے کسی منصوبے کے تحت آئی ہوئی ہے، اور یہ پہلے بھی میں اپنی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ میری پہلی ویڈیو موجود ہے کہ اس حکومت کا جو مین ایجنڈا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ای وی ایم ختم کریں گے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین ختم کریں گے، اور اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ کا ہاتھ چھینیں گے، جو یہ ثابت ہو گئی ہیں، دونوں چیزیں ثابت ہو گئی ہیں، انہوں نے بل منظور کرا لیا ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک اور چیز پریڈکٹ کی ہوئی تھی کہ یہ لوگ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے، اور یہ آئی ایم ایف کے پاس بھی چلے گئے، آئی ایم ایف کے ساتھ بھی مذاکرات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں نے پیٹرول کا بتایا ہوا تھا کہ پیٹرول 180 تک جائے گا۔ میری ویڈیوز ساری موجود ہے یوٹیوب پر، فیس بک پر میری ویڈیوز موجود ہیں، تو ان میں یہ سارے پریڈکشنز ہیں۔ تو اب پیٹرول بھی 180 تک پہنچ گیا ہے، انہوں نے 179 یا 180 کچھ اس طرح ہو گیا ہے، پیٹرول یہ کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے جو ایک نیا کارنامہ کل کیا ہے کہ نیب کے حوالے سے جو انہوں نے کچھ کیا ہے، ریفرنسز اس میں کیے ہیں، اس میں چینجز کر لیے ہیں، اس میں کچھ ترامیم کی ہیں، تو اس میں بہت عجیب طرح سے انہوں نے کیے ہوئے ہیں کہ نیب کا کوئی بھی آفیسر ان کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ یعنی انہوں نے نیب کا ادارہ ختم نہیں کیا ہے، لیکن اس کے اختیارات، نیب کے اختیارات کمپلیٹلی ختم کر دیے ہیں۔ اب ان کے اوپر جو جتنے مقدمے ہیں، جتنے ان کے اوپر کیسز ہیں، جتنے ان کے اوپر ثبوت ہیں، وہ سارے انہوں نے مٹا دینے، اور وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا ان کے اوپر۔ تو یہ ان کا سب سے مین ایجنڈا باقی تھا، اور یہ انہوں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا، اور تقریباً نیب کا پورا اختیار ختم کر دیا ہے۔ اپیل میں انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے نیب کے حوالے سے یہ کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی جو اپیل کا حق ہے وہ 10 دن کے بجائے 30 روز تک کر دیا ہے۔ مطلب اگر کوئی بندہ اپیل کرتا ہے تو پہلے 10 دن کا ٹائم تھا، اب وہ انہوں نے 30 دن کر دیا ہے، تاکہ ان کو اور بھی سہولت ملے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا ہے، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، نیب اگر کسی بندے کو گرفتار کرتی ہے تو سب سے پہلے ثبوت لے کر آنا پڑے گا، تب گرفتار کریں گے۔ یعنی ثبوت پہلے لے کر آؤ پھر گرفتار کرو۔ آپ کسی شک کی بنا پر، کسی کیس کے مشکوک ہونے کی بنا پر کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے ہیں۔ اب ثبوت کون کہاں سے لے کر آئے گا؟ پہلے مقدمہ ہوگا، پھر اس کے بعد میں ثبوت لے کر آئیں گے؟ عجیب سی بات ہے، یہ منطق سمجھ سے باہر ہے۔ اس کے بعد میں ایک اور انہوں نے اس میں چینجز کیے کہ نیب کو جو مطلوب بندہ ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر عدالت میں پیش بھی کرنا پڑے گا ان کو۔ یعنی کہ یہ قانون اگر عام لوگوں کے لیے بھی ہو تو بڑا مزہ ہے اس میں۔ یہاں پہ تو اگر پولیس کسی کو پکڑ لیتی ہے تو 3-4 دن تک، 7 دن تک عدالت میں نہیں پیش ہوتا ہے، بس ویسے ہی ریمانڈ روم میں رکھا ہوتا ہے، پڑا ہوتا ہے، مار کٹائی اس کی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اتنی بڑی چینج اس میں کی ہے۔ اس کے بعد نیب 6 ماہ میں انکوائری کا آغاز کرنے کا پابند ہے، یعنی نیب 6 ماہ میں انکوائری کا آغاز کرے گا۔ بھائی جلدی کیوں نہیں کرے گا؟ جلدی کرنا چاہیے، انکوائری کرنی چاہیے، اور فوراً کیس کو ختم کرنا چاہیے، اس کے اوپر فرد جرم عائد ہونا چاہیے۔ ایک اور مزے کا خیز آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے چینجز کیے کہ ریفرنس دائر ہونے سے قبل کوئی بھی نیب کا افسر میڈیا کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ بھائی عجیب سی بات ہے، میڈیا پہ کیا قباحت ہے اس میں؟ اگر تو نیب کے پاس کچھ شواہد ہیں، کچھ شکوک ہیں، شبہات ہیں، تو وہ آ سکتے ہیں میڈیا پہ بتا سکتا ہے کہ فلاں بندے کے خلاف شکوک و شبہات ہیں اور اس کا یہ کیس چل رہا ہے۔ تو یہ ایک اور انہوں نے پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ کسی کے خلاف کیس جھوٹا ثابت ہونے پر ذمہ دار شخص کو 5 سال تک قید کی سزا ہوگی۔ یہ نہیں، اگر کوئی نیب کا آفیسر کسی بندے کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ اس کے پہلے سے ہاتھ پاؤں باندھ لیے ہیں کہ آپ اگر میرے اوپر کوئی کیس کرتے ہیں
تو یہ لوگ تو ماسٹر ہیں عدالت کو خریدنے میں یا لوگوں کو خریدنے میں، یہ تو بارگیننگ میں ماسٹر ہیں. تو وہ کیس کو جھوٹا ثابت کر لیں گے بیچارے، پھر وہ نیب آفیسر کو 5 سال قید کی سزا ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ نیب کا کوئی بھی آفیسر ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالے گا. دوسرا یہ ایک اور انہوں نے جو پوائنٹ کیا ہے، نیب کے قانون میں ایک ترمیم یہ بھی کی ہے کہ ریمانڈ جو ہے 90 ڈیز سے کم کر کے انہوں نے 14 ڈیز کر دی ہے. یعنی ان کے لیے کوئی جو سزا کا اختیار ہے وہ ان کو کم کر دیا گیا ہے، کہ جو ان کو سزا ملنی ہے وہ بہت کم کر دیا ہے. وفاقی یا صوبائی ٹیکس کے معاملات جو ہیں وہ بھی نیب کے دائرہ اختیار سے نکال دیے. یعنی وفاقی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے یا صوبائی جو ٹیکس والے جو معاملے ہیں وہ بھی نیب کے دائرہ اختیار سے. تو یہ نیب کے دائرہ اختیار میں کیا رہ گیا اگر یہ بھی آپ لوگوں نے نکال دیا. یعنی یہ ان چوروں کو ہر جگہ سے کوئی نہ کوئی راستہ چاہیے کہ وہ اپنے بندے لگا سکیں اور اپنے حساب سے ترامیم کریں اور اپنی چوری کا راستہ ان کے لیے کھلا ہو. تو یہ کیسے چلے گا؟ پاکستان اس طرح کیسے چلے گا؟ اور انہی چوروں کو پھر سپورٹ کرتے رہتے ہیں. کچھ بے وقوف لوگ ہیں، کچھ بے شعور لوگ ہیں، کچھ مفاد پرست لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے پاکستان کا بیڑا غرق کرتے ہیں. یار خدا کا خوف کریں، پاکستان کا سوچیں، پاکستان کی عوام کا سوچیں، غریب عوام کا سوچیں. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جب بندہ ارباب اختیار بن جاتا ہے، کرسی کا مالک بن جاتا ہے، طاقت کا مالک بن جاتا ہے، اس کی جائیداد دن دگنی رات چگنی کیسے بڑھتی ہے. ہم غریب لوگ جو ہیں، ایک غریب انسان، ایک سرکاری ملازم 17-18 اسکیل کا سرکاری ملازم جو عام سرکاری ملازم ہے، بیلٹ طاقت والا ملازم نہیں ہے، وہ اپنا 3 مرلے کا گھر نہیں بنا سکتا ہے. اور یہ جو پولیٹیشنز ہمارے ہیں، جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں، جو ہمارے بڑے بڑے عہدیدار ہیں، طاقت والے جو ہمارے ہیں، وہ ایک 10-11 اسکیل کا بھی اگر ملازم ہوتا ہے، ایک چپڑاسی بھی اگر ہوتا ہے تو وہ کروڑ پتی ہوتا ہے، وہ ارب پتی بن جاتا ہے. تو یہ کیسے یار؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. اگر کسی کو یہ سمجھ آتی ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، میری اصلاح بھی کریں. اور شاید میں غلط ہوں تو میری اصلاح ہو جائے گی. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.